السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت مبارک اور قیمتی دن آ چکے ہیں۔ یہ مہینہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس مبارک دن میں، اس مبارک مہینے کو جس طرح مسلمان مناتے ہیں، کبھی کسی نے جھگڑے سے، فساد سے بچتے ہوئے انتہائی ادب سے گزارش کی ہو؟ صرف اتنا تو بتا دیجئے میرے پیارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا۔ اتفاق سے 2 لوگ بیٹھے تھے، ایک عالم تھا اور ایک تھوڑا سا جذباتی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم لوگ بڑے ایسے اور ایسے ہوتے ہو۔ کہا بیٹا کوئی بات نہیں، تم صرف یہ بتاؤ کہ کیا یہ نیکی ہے؟ کہنے لگا جی بالکل یہ نیکی ہے، اور کیا ہے؟ کہا کہ چلو یہ نیکی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھی؟ کہنے لگا جی بالکل پتہ تھی۔ آ گیا تیسرا سوال، تو کہا کہ کیا اس نیکی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا؟ اب اس کا جواب تو کوئی نہیں تھا ان کے پاس، تو وہ پھر سے کہنے لگے کہ تم لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہو، صرف لڑائی چاہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جواب دے دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا نہیں۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ ہاں کہا، تو صرف اتنی گزارش کرنی تھی کہ دکھا دو میرے پیارے بھائی یہ کہاں لکھا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر ان کی 63 سالہ زندگی تھی، آپ نے کسی 1 سال بھی ولادت کو منایا ہو تو آپ ہمیں دکھا دیں۔ بڑے ٹھنڈے اور احسن انداز سے آپ اکیلے بیٹھ کر سوچئے، اگر آپ کو کسی کی بات بری لگتی ہے یا کڑوی لگتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سالہ زندگی جو گزاری ہے، شعور کی زندگی آپ لے لیں، اس کی زندگی میں بھی اللہ کے نبی نے، اس زندگی میں بھی اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا۔ اور یہ کیا چیز کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، شاید کہ اتنے پیسے نہ ہوں کہ سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال ڈھیر کر دیا تھا، اور قربان جائیں ان کے ایمانوں پر، سارا مال ڈھیر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی تھی اور کہا کہ یا اللہ تیرا مال تیرے پیغمبر کو دے دیا ہے، تو قبول کر لے۔ آپ دیکھ لیجئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو، اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں نے ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے پایا۔ اتنی محبت، 2 سال تک آخر خلیفہ رہے ہیں، انہوں نے کبھی جشن منایا ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے، 10 سال خلافت رہی ہے ان کی، کبھی انہوں نے ایسا کوئی سلسلہ چلایا ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو لے لیں، قریب 12 سال ان کی خلافت رہی ہے، انہوں نے کوئی ایسا پہلو اختیار کیا ہو؟ چلیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، داماد رسول ہیں، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما علی کے گھر تھیں، وہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، 4 سال کے قریب تو ان کی بھی خلافت رہی، کبھی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو؟ میں صرف ایک فکر دینا چاہتی ہوں کہ نیکی وہ ہوتی ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہو، نیکی وہ ہوتی ہے جس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہو۔ قرآن و حدیث میں جو بات نہیں ہے وہ نیکی نہیں ہو سکتی، ساری دنیا اس کو نیکی کہے وہ نیکی کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ آج کے دور میں اگر آپ کسی کو کہہ دیں گے کہ میلاد منانا بدعت ہے، وہ کہے گا کافر ہے، وہابی ہے یہ تو، حالانکہ لڑائی کا کوئی پہلو یہاں پہ نہیں بنتا، لڑائی تو جاہل لوگ کرتے ہیں نا۔ آخر پہ صرف اتنا عرض کروں گی کہ اگر یہ دین ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سالہ زندگی میں ہمیں وضو کے ہر مسائل، فرائض، ہر چیز بتا دی، غسل بتا دیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ کیوں نہیں سکھلایا؟ اور اگر یہ دین نہیں ہے تو آپ اسے دین کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیا تم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟